پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات تھے، اور میں شکر گزار ہوں حکومت کا کہ ہمارے اعتراض اٹھانے کے بعد جو ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ہے جو غیر آئینی ہوتا اگر وہ لاگو ہوتا، وہ اب نہیں ہوگا. حکومت اس موقف سے اب پیچھے ہٹے ہیں، اور ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ول بی لیفٹ ٹو دی پروونسز. حکومت نے فیصلہ کیا تقریباً 20% انہوں نے ٹیکس لگانا تھا سولر پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے نمائندے کے بہت سخت اعتراضات تھے اس پہ، اس لیے ہمارے اکثر علاقے میں، زیادہ تر علاقے جہاں سے ہم منتخب ہو کر آئے ہیں، 16 گھنٹے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. لوگ مجبوراً یہ سولر استعمال کرتے ہیں. And I'm very grateful to the government کہ ہم اس ٹیکس کو ادا کیا گیا ہے، اور اب 10% ٹیکس لگے گا. ہمارا خواہش یہ ہوگا کہ آگے جا کے ہم اس ٹیکس کو مزید کم کریں، اور جو گرین انرجی آپشنز ہیں ان کو کم از کم ٹیکس کیا جائے تاکہ ہم ان کو انکریج کریں. میں جانتا ہوں کہ بہت بڑے لابیز ہیں جو پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہو فورن ہائیڈرو کاربنز پہ، مگر پاکستان کو اس کو اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کے ریزسٹ کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ دا گورنمنٹ ہیز براٹ دا سولر ٹیکس ڈاؤن بائی 50% آفٹر ڈسکشنز ود دا پاکستان پیپلز پارٹی. ایک اور آئی تھنک خاص محبت ہے ہمارے، آج موجود نہیں ہے ورنہ میں ضرور ان کے سامنے شکایت کرتا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے بات چیت کے بعد اچانک پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے سندھ کا جو ہائر ایجوکیشن بجٹ ہے اس کو آدھا کر دی جناب اسپیکر، مطلب 50% کٹ. اس صورت میں آپ ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیے گئے، مگر ہم بہت شکر گزار ہیں نہ صرف وزیر اعظم کا، ڈار صاحب کا، فائنانس منسٹر کا، کہ انہوں نے نیگوشیٹ کر کے بات چیت کر کے وہ پورا واپس کر دیا ہے. اینڈ اب اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنا وعدہ کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر مثبت سیاست میں اور نیگیٹو سیاست میں. You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause. اور کہ چلے ہم کیبنٹ میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم قوم کے نمائندے ہیں، ہم ادھر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے وسائل پہ بات کرنے کے لیے، حکومت سے سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ انگیج کر کے ہم اپنے جو خواہشات ہیں یا اپنے جو عوام کے مطالبے ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اس بجٹ میں ایسے چیزیں شامل کر چکے ہیں جس سے میں اب خوشی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ووٹ کروں گا. اور میں اپوزیشن سے بھی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تنقید کرنا آپ کا حق ہوتا ہے آپ تنقید کریں. یہ بھی ایک راستہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت تبدیلیاں آ سکتے ہیں تو آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم ایک پازیٹیو پروپوزلز حکومت کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں جس کا فائدہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں آپ منتخب ہو کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، جہاں آپ کا رول ہے بطور اپوزیشن کہ آپ اپوزیشن کریں. وہاں آپ کا ذمہ داری ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کا صوبائی حکومت ہے کہ آپ اپنا عوام کو وہ حق پہنچائیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنا اسٹریٹجی اگر تبدیل کریں گے تو نہ صرف پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا، پورا ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے. ہر چیز پہ جناب اسپیکر ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ایک ہی ایشو ہوتا ہے. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو. آپ اگر دہشت گردی کے لیے ہاتھ اینڈ مائنس پہ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ملے، وہ کہتے ہیں نہیں قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان میں 9 بم دھماکے ہوئے ہیں، قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑا ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہم نے جنگ لڑنا ہے، نہیں قیدی کو رہا کرو. پاکستان کے عوام ضرور ایک حصہ جو اپنے آپ کو آپ کے ووٹرز آپ کے ورکرز سمجھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہوگا، لیکن باقیوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے. ان کا تو یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ ان کو وہیں کے وہیں رکھیں. تو اس مطالبہ کے ساتھ ساتھ میرا اپیل ہے کہ عوام کے ایشوز کو بھی اٹھائیں. شاید اگر آپ اس ایشو کے علاوہ کوئی ایشوز اٹھائیں گے تو شاید آپ کو نظر آئیں گے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کے کچھ لوگ ملیں گے جو ان ایشوز کو، عوام کے ایشوز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
जनाब स्पीकर, कंक्लूड करने से पहले मैं एक ज़रूर इस बात पे गौर करना दिलवाना चाहूँगा कि जो भारत ने ये ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो सिंधु पे मोदी ने हमला किया है, इसका दफा करना हर पाकिस्तानी का, हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जो भी फैसले वो लें, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या अंदरूनी लिहाज से, उनको इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान का केस इंडस वाटर ट्रीटी में मजबूत किया जाए, कमज़ोर ना किया जाए। बहुत ज़रूरी है कि हम ये इंप्रेशन ना दे कि पाकिस्तान इस थ्रेट को कोई ईजी ले रहा है। भारत ने जो ऐलान किया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 2-3 दफ़ा अब इन्होंने जो इनका जिम्मेदारियाँ थे वो पूरा नहीं किए। उनको ज़रूर हमें ना सिर्फ एहतजाज करना चाहिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, मगर इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए ही उनको चैलेंज करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिससे ये मैसेज जाए भारत को कि हमने तो कबूल किया है कि आप ये करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक लॉबी है इस मुल्क में, जैसे ये चाहते हैं ना कि हर इशू के पीछे वो कैदी को रिहा करो, तो एक दूसरा लॉबी है जो समझता है, जो चाहते हैं, जो एक दूसरा लॉबी है जो हर मसला का हल डैम बनाना समझता है। तो जनाब स्पीकर, हम समझते हैं कि बिल्कुल जहां फाइनेंशियली, सियासी और टेक्निकली बुनियाद पे बनता है डैम बनाएं। हमने भी बनाए हैं दोनों तरीके से। लेकिन इस जहां हम खड़े हैं इस वक्त, जहां भारत ने ये ऐलान किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, और भारत ने कभी उसको कबूल नहीं करेंगे और धमकी या इशारे दे रहे हैं कि वो भी शायद कोई डैम बनाएंगे या कोई कनाल निकालेंगे। अगर पाकिस्तान का ये लॉबी हमें मनाता है कि हमें भी कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगा जनाब स्पीकर। इसका मतलब ये होगा कि जिस जंग का हम कह रहे हैं ना कि ये अगर करते हैं, अगर भारत अमल दरामद करता है तो हम जंग करेंगे, ये जंग लड़ने से पहले शिकस्त मानने की बात है। मैं हुकूमत की ये पॉलिसीज इस बजट में, जिन्होंने जो अप्रूव डैम्स हैं, जो गैर मुतनाज़ा डैम्स हैं, जो टेक्निकली साउंड डैम्स हैं, उनके लिए जो फंडिंग रखा है, मैं उनके साथ देता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं और एडवाइस ही कर सकता हूं कि ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना या गैर सोचा समझे ऐसा फैसला या ऐलान ना करे जो मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हमने देखा और हम समझते हैं वैसे ही भारत ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी को मानना है या नहीं मानना है, अमल दरामद करना है या नहीं करना है, हम वैसे ही पानी की किल्लत के शिकार हैं। और इस पानी की किल्लत को मौसमी तब्दीली के सामने रखते हुए हमें फ्लड इरिगेशन से स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा।